السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت سارے لوگ نا تقدیر کو لے کے بھی کنفیوز ہیں کہ اگر تقدیر ہی سب کچھ ہے تو پھر تدبیر کیا ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو مزاج ہیں بیسیکلی، اور دونوں کو مکس کرنے والے ہمیشہ ہی پریشان رہے ہیں۔ اب اگر کہیں کہ جی تقدیر ہے تو ہے، بالکل ہے، اور تقدیر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور دوسری طرف ہماری کوششیں، ہماری تدبیریں اور ان کے رزلٹ یہ بھی بڑا معنی رکھتے ہیں کہ ہماری کوششیں، ہماری تدابیر جا کدھر رہی ہیں۔ سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ جو کوشش کی ناکامیوں کی محرومیاں جو نہیں سمجھتا اس کو تقدیر بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ کہ اس کی بھی کامیابی کی بھی محرومی ہے اور ناکامی کی بھی محرومی ہے۔ کوشش کی، کوشش نیکی کی کوشش بھی ہے اور کوشش بدی کی بھی کوشش ہے۔ اب یہ جب ہم صرف کوشش کا نام لیتے ہیں نا تو اس کے بیچ میں یہ بات پوری طرح سے ڈسکرائب نہیں ہوتی ہے کہ کوشش ہے کیا۔ ہم جس کو نیک نیت سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ واقعی اس کا رزلٹ نیک نیت ہے یا نہیں ہے۔ جیسے سرکار والا صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فقرہ آپ فرماتے ہیں کہ مقصد کا انتخاب جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے۔ اگر مقصد آپ کا نیک ہے تو آپ کی کوشش ناکام بھی کامیاب ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کا مقصد برا ہے تو وہ ناکامی میں بھی کامیابی ہے۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ وہ اس کو دیکھا جائے کہ ہماری کوششوں کا رخ جا کدھر رہا ہے۔ اب یہ تھوڑے سے ذرا تقدیر کے فلسفے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو اس کی تقدیر میں رہن رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ جو رہن رکھنا ہے نا جی، یہ اس کو ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو میں مان سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ انسان اپنی فطرت سے ہل گیا ہے تو یہ نہیں مان سکتے۔ یعنی کہ اب یہ فطرت جو ہے یہ بھی کہیں تقدیر ہے کہ ہر انسان کو ایک خاص فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا۔ وہ سرکار نے ایک دفعہ چھوٹا سا بتایا تھا ایک فارمولہ سرکار والے صاحب نے کہ انسان کو ایک فطرت پہ پیدا کیا، ایک مزاج پہ پیدا کیا۔ وہ مزاج ایک خاص قسم کی سوچ پیدا کرتا ہے، اور وہ سوچ ایک خاص قسم کا خیال پیدا کرتی ہے، اور وہ خیال ایک عمل پیدا کرتا ہے، اور وہ عمل ایک رزلٹ پیدا کرتا ہے، اور وہ رزلٹ تقدیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ تقدیر سے شروع ہوا اور تقدیر پر اختتام ہو گیا۔ اب تقدیر کیا ہے؟ مزاج۔ سبحان اللہ۔ مزاج ملا، مزاج نے خیال پیدا کیا، خیال نے عمل پیدا کیا، عمل نے نتیجہ پیدا کیا، نتیجے کا نام پھر کیا نکلا؟ تقدیر۔ اب اس میں یہ جو کوشش ہے نا، یہ اس کو آپ کہیں پر بھی ڈمینش نہیں کر سکتے، اور نہ آج تک کسی درویش فقیر نے کوشش کرنے کے عمل کو منع کیا، بلکہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ اللہ ما سعی، کہ کوشش صحیح کرو، کوشش کرو، اپنے رزق کے لیے کوشش کرو، اپنی روح کے لیے کوشش کرو، کوشش کرنے کا بارہا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں تمہارے رزق کا بندوبست کرتا ہوں، اور وہ کہے گی ٹھیک ہے مالک، رزق کا تو نے وعدہ کیا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ کوشش کرنے کی رزق کے لیے، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب وہ اگر بیٹھ جائے اس یقین کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے رزق دے گا، مجھے روٹی دے گا، مجھے کھانا دے گا، اس کو کھانا مل جائے گا، یہ بھی ایک بات ہے۔ لیکن پرابلم پتہ ہے کہاں شروع ہوتی ہے؟ پرابلم وہاں شروع ہوتی ہے کہ جب بچہ کہہ دے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لے کے آؤ، تو آپ کی کوئی ضرورت بیچ میں نکل آئے گی۔ وہ ضرورت کہے گی کہ اچھا تقدیر کو تو بعد میں دیکھیں گے نا، پہلے تو روٹی کا بندوبست کرو۔
بچہ بیمار ہو گیا ہے, تکلیف میں ہے, آپ ڈاکٹر رجوع کریں گے. تو تقدیر والے کا تو ڈاکٹر کا ایمان ہی نہیں ہے اس کا. وہ تقدیر والا تو کہتا ہے کہ بیماری کون بھیجتا ہے؟ اللہ. شفا کون بھیجتا ہے؟ اللہ. موت کون بھیجتا ہے؟ اللہ. زندگی کون بھیجتا ہے؟ اللہ. عزت کون بھیجتا ہے؟ اللہ. ذلت کون بھیجتا ہے؟ اللہ. ہر چیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور میں ہی اس کا جواب دے, میں نہیں ہوں جواب دے, یہ میرا اللہ ہی کرے گا. اب جہاں پہ آپ یہ سارا کچھ اللہ کے حوالے سے کرتے جا رہے ہیں پیورلی, وہاں پہ اس کا رزلٹ بھی پھر اللہ کے حوالے سے ہی آئے گا. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا بیمار ہے, آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. آپ نے دعا فرمائی. وہ ایک روز بعد پھر آئی, اس نے کہا جی آپ کی دعا اثر کر گئی ہے جی, میرے بیٹے کی طبیعت اب کافی بہتر ہے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. تو ساتھ آپ کے مرید کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضور طبیعت تو آپ کی بھی بڑی خراب ہے بڑے دنوں سے, تو آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں نے پوچھا تھا تو آواز آئی کہ فیصلہ کر لو کہ جسم تمہارا ہے تو تم اس کے لیے مدد کر لو, اگر یہ ہمارا ہے تو ہم خود دھیان رکھ لیں گے اس کا. سبحان اللہ. اب یہ تقدیر والے لوگ ہیں, ماننے والے لوگ ہیں, اس کو سبب ماننے والے لوگ ہیں, مسبب ماننے والے لوگ ہیں. وہ دوائی بھی نہیں کھاتے, وہ انجیکشن بھی نہیں لیتے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر موت لکھی ہوئی ہے تو موت لکھی ہوئی ہے, آ جانی ہے. بیماری لکھی ہے تو بیماری بھی آ جانی ہے. اور ویسے کوئی کمال کی بات ہوتی ہے, نہ ان کو بیماری آتی ہے, نہ اس طرح کی کوئی ان کی زندگی نڈھال ہوتی ہے, اور وہ اپنے وقت کے ساتھ چلتے ہوئے رہتے ہیں. یہ کس کی کہانی ہے؟ جو مکمل سرنڈر کر کے اپنے آپ کو بیٹھ جاتا ہے. یہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہر چیز کو سرنڈر کر دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے حوالے سے. کہ یا اللہ تو ہے, کبھی تو گالیاں پڑھواتا ہے, کبھی تو چائے پلاتا ہے, تیرے انداز ہی عجب ہیں. وہ ہر چیز کو ادھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کہیں پہ اتنی میرے لیے تم نے ذلتیں رکھ دی, کہیں پہ میری عزت افزائیاں تم نے کروا دی ہیں. کمال کھیل ہیں تیرے بھی یا اللہ تعالیٰ ہیں. وہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز اپنی کنیکٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ درمیان میں ایک پرابلم اس کو آئے گا جو ابھی آدھا تقدیر کے اوپر ہے اور آدھا تدبیر کے اوپر ہے. نہ وہ مکمل تدبیر کے اوپر ہے, نہ وہ مکمل تقدیر کے اوپر ہے. نصیب اور تقدیر جو ہے نا جی, یہ اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھے بغیر ایک آپ کی سٹوری پہلے سے لکھ دی ہوئی ہے ساری, کہ آپ فلاں کے گھر میں پیدا ہوں گے اور انہی گلیوں میں پھریں گے آپ, یہ آپ کے ماں باپ ہوں گے, یہ آپ کے عزیز و اقارب ہوں گے, یہ آپ کو مذہب مل گیا. اب یہ آپ کے آنے سے پہلے اس نے آپ کی خوراک جو ہے وہ ماں کو پہلے بھیج دی ہوتی. سبحان اللہ. یہ اب اس کی تقدیر ہے, یہ فیصلہ ہے اس کا. لیکن اگر یہ سارا کچھ اتنا ہی فکسڈ ہے تو پھر یہ جنت کیوں ہے اور دوزخ کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ بھئی اگر اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ پھر عبادت ہی کیوں ہے؟ اگر جنت بھی فکس ہے, دوزخ بھی فکس ہے, تو پھر یہ عبادت بھی کیوں ہے؟ کہ جب رزلٹ میرا لکھا ہوا ہے کہ میں نے جنت میں ہی جانا ہے تو مجھے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس بچے کو یہ پتہ چل جائے میں نے فیل ہونا ہے, وہ پڑھے گا کیوں؟ وہ کیوں پڑھے گا؟ اور جس کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے پاس ہی ہونا ہے, وہ کیوں پڑھے گا؟ تو یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہاں پہ یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ انسان کی تقدیر کس جگہ پر کام کر رہی ہے اور کہاں پہ تدبیر اس کے ساتھ یا ایفرٹ یا کوشش کام کر رہی ہوتی ہے. ایک فکرہ ہے بس آپ کا, وہ ایسا فکرہ ہے کہ یہ اس پوری بات کو نا وہ سم اپ کر دیتا ہے. یہ اس پورے یہ جو جھگڑا ہے نا, یہ آپ نے فرمایا کہ کوشش سے گدھا ایک اچھا گدھا بن سکتا ہے, گھوڑا نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. اب یہ گھوڑے کا نصیب ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ گھوڑا ہے. ایک بندہ محنت کرتا ہے, غریب گھر میں پیدا ہوا ہے, اس نے غریبی دیکھی ہے, اور ایک بندہ ہے جو سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوا ہے, امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا فاقہ کیا ہوتا ہے. وہ لوگ کیوں نہیں کھا رہے ہیں روٹی؟ انہوں نے کہا جی آٹا ختم ہو گیا ملک میں. جی وہ کہ تو بریڈ کھا لیا کریں, کیک کھا لیا کریں ہیں.
اس کو کیا پتا کہ وہ لوگ کہاں سے گزرے ہیں. یہ اب اس کے ویژن میں نہیں ہے بات. غریبی کے لیے پتہ ہے اس کو. وہ ایک تھا رائٹر, وہ کہتا ہے جی اب تو میری رائلٹی اتنی ہے کہ پر گھنٹے کے حساب سے مجھے بکس کے پیسے ملتے ہیں, اتنے پیسے ملتے ہیں مجھے. ابھی دیکھیں جیسے وہ جس نے جے کے ہاولنگ جس نے ہیری پوٹر لکھی ہے جی ہیں, وہ ہیری پوٹر اس نے وہ ایک غریب سی جگہ پہ ایک چائے خانے میں بیٹھ کے اس نے ہیری پوٹر لکھی ہے, اور آج وہ واقعی گھنٹے کے حساب سے اس کو یا منٹ کے حساب سے پیسے مل رہے ہیں, اور بے بہا پیسے مل رہے ہیں اس کے. تو اس طرح سے وہ رائٹر تھا. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں جب چھوٹا ہوتا تھا نا تو میں کتنی دیر جا کے نا آئس کریم کی دکان کے آگے کھڑا ہوتا تھا, اور میں سوچتا تھا کہ کبھی کوئی ایسا دن بھی آئے گا کہ میں آئس کریم کھاؤں گا. نہیں پتا اب نصیب کا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر اس نے ایک کتاب ترتیب دی. اس کا بندے کا نام تھا ڈاکٹر جانسن. ڈاکٹر جانسن نے کتاب ترتیب دی, اور وہ اپنے علاقے کا جو لارڈ تھا اس کے پاس گیا کہ سر میں نے یہ کتاب مرتب کی ہے اور میں اس کو چھپوانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا چلو آؤ بیٹھو کھانا شنا کھاؤ. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھلا رہا ہے مجھے, باتیں کر رہا ہے, تو جو میں ہیلپ سیکھ کرنے کے لیے آیا ہوں, جو لارڈ شپ اس کو کرنی چاہیے وہ نہیں وہ کر رہا. کہتے بہرحال وہ اس نے گھما پھرا کے نہ تو ہمیں فارغ کر دیا, اس نے مدد کوئی نہ کی کتاب چھپنے میں. کہتے پھر ایک ٹائم آیا کہ میں نے کچھ لوگوں کو بتایا کہ یہ کتاب ہے کیا, سمجھو صحیح, اور وہ کتاب تھی دنیا کی پہلی ڈکشنری. اللہ اکبر. جس نے انگلش کی پہلی ڈکشنری جس نے ایجاد کی تھی. تو وہ لوگوں کو سمجھ آئی, اس نے اس کو پیسے دیے, وہ کتاب چھپ گئی. اب وہ پہلی جب ڈکشنری چھپی تو وہ دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے, تو بڑی کمال کی چیز آ گئی. اخبارات میں اس کے فیچرز آنے شروع ہو گئے اور دھوم مچ گئی. اب وہ غریب نہیں تھا, اب تو وہ بڑا امیر ہو گیا تھا. پھر یکدم اس کی تو دنیا بدل گئی ہوئی تھی. اب وہ واقعی اس کو کچھ منٹ کے حساب سے اس کے پیسے بن رہے ہوتے تھے دھڑا دھڑ کے. آج اتنے 1000 ایڈیشن بک گئے, آج اتنے لاکھ کتابیں, ملینز کے حساب سے کتابیں بکی ہیں وہ والی اس کی. تو وہ جو لارڈ تھا نا جس کے پاس وہ پہلے گیا تھا جی, وہ لارڈ نے نا پھر ایک خط لکھا. اس نے ایک خط جو تھا نا اخبار میں دیا اور کہا کہ جی یہ ہمارے علاقے کا بچہ ہے اور یہ ہے ایسے ہے اور بڑا اچھا ہے ایسے. تو اس نے جب خط پڑھا اس کو بڑا غصہ چڑھا. اس نے اس خط کا جواب پھر لکھا, وہ بھی اخبار میں لکھا. اس نے لکھا کہ جناب اب وہ دن نہیں ہے جب میں آپ کے پاس آیا تھا, اب میرے دن بدل گئے ہیں. اب میں بھی آپ کی طرح کا ایک لارڈ ہوں, اور جب میں آپ کے پاس لارڈ شپ کے لیے آیا تھا تو آپ نے میری مدد نہیں کی تھی, مجھے آپ کے لیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور نہ بول پڑی نا بیچ میں سے کہیں, تو اس نے وہ سارا اس کا کاٹا لگا دیا کہ بھائی جب تم نے میری ٹائم پہ مدد ہی نہیں کی تو اب تم کس بات کا میرے ساتھ ایسوسیشن کر رہے ہو. تو یہ وقت کے ساتھ اور نصیب کے ساتھ کہیں پر ایک غریب کا بچہ بھی امیر ہو سکتا ہے, ایک امیر کا بچہ بہت غریب ہو سکتا ہے. دیکھیں جب کبھی بھی آپ موازنہ کریں گے نا تقدیر کا اور تدبیر کا, تو ہمیشہ تدبیر تقدیر کے سامنے سرنگوں ہوتی نظر آئے گی. کیوں ایک ہی ایفرٹ کرنے والے سارے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے؟ کیوں ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے, ایک ہی ٹیچر سے سبق لینے والے علیحدہ علیحدہ نمبر کیوں لیتے ہیں؟ کیوں ایک جیسی غربت میں پلنے والا ایک CSS کر جاتا ہے, ایک بیچارہ ریڑھی لگا رہا ہوتا ہے وہاں پر؟ سب کی کوششیں برابر ہوتی کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ تو کہیں نہ کہیں پر تقدیر تو چل رہی ہے, بالکل تھوڑی سی لمٹ میں چل رہی. جیسے مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا آزاد ہے اور کتنا محکوم ہے, آزادی کہاں پہ ختم ہو جاتی انسان کی؟ تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ اپنا ایک پاؤں زمین سے اٹھاؤ. انہوں نے پاؤں اٹھایا, اور اب دوسرا اٹھاؤ, وہ تو نہیں اٹھتا, اور بس یہی تمہاری آزادی ہے اور یہ تمہاری قید ہے, اتنے سے تم پابند ہو کہ انسان بڑی محنت بھی کرے تو کشش شکل سے باہر نہیں نکل سکتا. اپنے طور پہ جہاز میں تو سارے چلے جاتے ہیں نا جی, تو وہ زمین کی کشش نہیں وہ توڑ سکتا. یہ اب اس کا نصیب بھی ہے. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ
اس کو یوں سمجھو کہ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اوپر تمہیں پیدا فرما دیا، تم کھاؤ گے کیا جو اس جزیرے پر ہے، تم پہنو گے کیا جو اس جزیرے پہ ہے، تم پیو گے کیا اس جزیرے پہ جو ہے۔ اب جزیرہ تمہاری تقدیر ہے اور وہاں پہ رہنا تمہاری تدبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ رہنے کے طریقے تم دریافت کرو، کماؤ۔ اب یہ لوگ اس کو اپنے فیلیورز کو، بعض اوقات اپنی الکس کو، اپنی سستی کاہلی کو بھی تقدیر کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا نظام درم برہم ہو جائے اگر بالکل سب کچھ ایسے فکس ہو۔ وہ مالک تقدیر بنا کے تو پھر خود دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے بنایا، آپ کا چہرہ بنایا، یہ آپ کی تقدیر ہے۔ اس چہرے کو صاف رکھنا تو آپ کی تدبیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سرکار والے صاحب کے ساتھ گیا تو ایک وہ ملنے والے تھے، ان کا بیٹا آیا تو اس نے بھی ساتھ جانا تھا کہیں، تو اس نے کہا جی مجھے اجازت ہے، میں ذرا منہ دھو کے تو آتا ہوں تو پھر ہم چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جو شخص اپنے چہرے سے مطمئن نہیں ہے وہ کائنات میں کسی چیز سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ تمہاری تقدیر ہے، یہ چہرہ جو ہے، تم تقدیر کو سمجھو تو تقدیر تمہارا چہرہ ہے، تمہاری حد، تمہارے قد کی حد ہے، تم اپنے قد کی حد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ ہے تمہاری، تم زندگی کے جو ہے وہ معاملات بڑھانی 1 منٹ نہیں بڑھا سکتے۔ کوئی آج تک فارمولہ نہیں نکل سکا کہ آپ کو 10 سال کی ایکسٹینشن مل گئی ہے زندگی کی، آپ انجوائے کرے جائیں جی، نو وے، ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے پھر ایک آزادی بھی دی، شعور کی آزادی دی، خیال کی آزادی دی، اور کہا کہ اب اس میں کھیلو۔ پھر اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو تو نے ہمارے لیے، یہ جو ساری سٹوری تو نے ہمارے لیے بنائی ہے، یہ ساری کہانی جو میرے گرد گرد چل رہی ہے، اس کا کریٹر تو ہے، اور یہ کریشن جب ہو رہی تھی تو میرا نصیب بن رہا تھا، تو مجھے یہ سمجھ، یہ دیکھیں اس کائنات میں امیری غریبی اتنی میٹر نہیں کرتی ہے، خوش نصیبی اور بد نصیبی میٹر کرتی ہے۔ آپ کا خوبصورت فکرہ کہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ جو اپنے نصیب پر خوش، جو اپنے نصیب پر خوش رکھے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ میرا نصیب، میرے والدین الحمدللہ، یہ میں نے نہیں ڈیزائن کیے، یہ کر لو۔ پھر اللہ کہا کہ اچھا یہ تمہارا نصیب ہے، یہ تمہارا قد ہے، یہ تمہاری حد ہے، یہ تمہارا اٹھنا ہے، یہ بیٹھنا ہے، اب اس میں تم اپنی پلاننگ چھوٹی بہت کر لو، وہ اس کو کرتے جاؤ۔ اگر اتنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو؟ تو کیوں اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جھوٹے بھی انہیں، یہ جو جس پہ اللہ بھی لعنت ڈال رہا ہے یہ کون ہے؟ اچھا اللہ کو پتہ ہی بھی ہو تو بھی آپ کے لیے تو نظام بنایا ہے نا، اس نے کہا کہ یہ اچھوں کی راہ ہے، یہ بروں کی راہ ہے۔ جب یہ انسان، حضرت انسان کو بنایا ہے نا، تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ تو نے انسان بنا دیا ہے، یہ تو زمین کے اوپر فساد پیدا کرے گا۔ وزڈم چیک کریں فرشتوں کا، ابھی حضرت انسان دنیا میں پیدا ہی ہوا ہے، تو کہا انہوں نے کہ یہ کیا کرے گا؟ فساد پیدا کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اس میں سے جو میرے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، سبحان اللہ، واہ، وہ میرے رستے پر چلیں گے، اور وہ رستہ پھر نظر آتا ہے۔ پھر اللہ میں نے 2 پاتھ بچھا دی آپ کے سامنے اور کہہ دیا کہ اچھا سارا کچھ کھاؤ، یہ تم نے گندم نہیں کھانی، منع کر دیا۔ جب یہاں زمین کے اوپر آیا تو پھر ایک نئی شریعت آ گئی سارے کے سارے نظام میں۔ انہوں نے کہا یہ خوراکیں ہیں یہ تمہاری بند ہیں، یہ پینے والی چیزیں تمہاری بند ہیں، ان کے اوپر کانٹا لگ گیا ہے۔ کہتے ہیں جس دن شراب کی منع کرنے کا جس دن حکم آیا ہے تو اس دن مدینہ شریف میں اس طرح سے گلیوں میں شراب بہی جیسے سیلاب آ گیا تھا، اتنی شراب تھی اس وقت، کامن تھی، اور حکم آ گیا کہ شراب منع ہو گئی، منع ہو گئی تو منع ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ اب یہ جو منع کرنے والا جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے، اب یہ بھی ایک تقدیر لگ گئی یہاں پہ کہ منع ہو گیا جی یہ سارا، اور کہا کہ اس کے بیچ میں سے جو میرے ہیں وہ بڑے پیوریفائی ہو کے چلیں گے، اور ایک وہ ہیں جو پھر بہک جائیں گے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔
وہ کہتے ہیں سرکار ویسے ہم نے ایک بڑا خوبصورت اس کے اوپر کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کو شیطان نے بہکاتا ہے. اس شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ سوال تو پھر یہ بھی ہے نا جی کہ شیطان سے پہلے بھی کوئی شیطان تھا کیا جس نے اس کو بہکایا؟ وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی اس نے مان لی؟ کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں بھی کوئی آئی نا بات. یعنی کہ اتنی لبرٹی ہے آپ کے پاس کہ جہاں پہ آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے. اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں سب کچھ ہی ادھر ہے تو پھر تو کسی بھی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی آپ کو ہونی ہی نہیں چاہیے. نہیں ہونی چاہیے جنت دوزخ. پھر تو آزاد رہیں, گھومے پھریں. تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں نے جناب جنت میں جانا ہے تو میں نے دوزخ میں جانا ہے. کاہے کی عبادات رکھی ہوئے ہیں, کاہے کے معاملات رکھے ہوئے ہیں جب سب کچھ پری فکس ہے. اچھائی برائی کیا معنی رکھتی ہے پھر تو آزاد جنگل کا قانون بن جائے یہاں پہ, جس کا جو دل کرے کہ ہمارا جب ہے ہی فکس سارا کچھ تو ہم اتنی کوشش کیوں کریں؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کوشش کرنی ہے. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. کیا ہے؟ یقین محکم, یقین رکھو مکمل, اور عمل پہ ہم عمل بھی ساتھ میں جاری رکھو. یہ ساتھ میں رکھو گے تو محبت کے ساتھ کرو گے تو فاتح عالم میں ہو تم. سبحان اللہ. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. سبحان اللہ. وہ ایک اور شکایت صاحب سنایا کرتے تھے کہ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. اب مغلوب گماں تم خود ہو رہے ہو, اس کے لیے تقدیر کو تم دوش نہیں دے سکتے کہ سارا کچھ میری تو تقدیر میں یہی تھا. یا تو تم تقدیر کو مان لو نا پھر کہ سارا سرنڈر کر دو کہ یا اللہ پھر تو نے اگر میرے لیے یہی رکھا ہے تو پھر میں اس پہ بھی راضی ہوں. وہ کہتے ہیں میں نہیں کھاتا جب تک وہ نہیں کھلاتا. سبحان اللہ. تو کر دو پھر, آپ بھی تم کر دو, اناؤنس کر دو. وہ مجھے نا حنیف رامے صاحب تھے نا, انہوں نے ایک کہانی سنائی, بڑی عجیب سی کہانی تھی وہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ رام تھے, ہندوستان میں ہے رام سیتا, تو ان کے دریا کے پار ایک جوگی آ کے بیٹھا. تو رام نے کہا کہ وہ جوگی آیا ہے تو جوگی کے لیے تم نا کھانا لے جاؤ. اس نے بڑا سی تھال تیار کیا تو کھانا لے کے جانا ہے. تو رام نے کہا کہ یہ اس کو کھانا دینا اور اس سے کہنا کہ یہ اس کی طرف سے کھانا آیا ہے جس نے آج تک کبھی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. تو سیتا نے کہا کہ ہے تو جھوٹ ہے, سمجھ نہیں نا یہ بات, ہے تو جھوٹ, لیکن چلو پیسے دے دیتی ہوں. وہ کھانا لے کے گئی, جوگی کو کھانا کھلایا, جوگی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اس نے کہا کہ میری طرف سے جا کے اس کو بھی بڑا پرنام کہنا اور اسے کہنا کہ اس نے سلام بھیجا ہے جس نے آج تک کبھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. انہوں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ وہ کہہ رہے میں نے عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تو میں عورت ہوں, تو یہ کہہ رہے میرے سامنے کھانا کھا گیا سارا, کہہ رہے میں نے آج تک کبھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. تو وہ واپس آئی تو آگے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے کبھی اپنی منشا کے لیے یہ کام نہیں کیا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. نہ ہم نے اپنے نفس کے لیے کبھی عورت کو ہاتھ لگایا ہے, نہ ہم نے اپنی پیٹ کی شکم کے نفس کو پورا کرنے کے لیے کبھی کھانا کھایا. اللہ اکبر. ریکوائرمنٹ کے طور پہ کھایا کہ اس کو چلانا ہے, بس شوق نہیں ہے اس میں. یہ بس وہ مالک ہمیں دیتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں, نہیں دیتا نہیں کھاتے, بس یہ نظام چلتا ہے پھر ان کا بھی سارے کا سارا. تو یہ دونوں باتیں جو ہے نا, کوشش والے لوگ اتنے بھی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی لائن کی طرف اس نے کہا جی یہ ہے آپ کی نہیں ہے, اور اگر لا چھری ایسے کر کے بنا دی اس نے. مطلب اتنی ڈیڈیکیشن والے بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں تقدیر کیا ہوتی ہے, ہم خود تقدیر بنانے والے ہیں. وہ کون تھا؟ نیپولین تھا جی, جس کو شکست ہو گئی تو وہ بیٹھا ہو تو دیکھا اسپائڈر آیا نیچے تو اوپر گیا تو پھر گر گیا, تو پھر اوپر چڑھا پھر گر گیا, پتہ نہیں کتنی دفعہ اس نے ایفرٹ کی, تو اس کے بعد وہ باہر نکل گیا کمرے سے. تو اس نے کہا کہ ایک اسپائڈر ہو کے اس نے ہمت نہیں چھوڑی, میں کیوں ہمت چھوڑا. وہ جیل سے نکلا, دوبارہ فوج کٹھی کی, دوبارہ سارا کچھ کیا, دوبارہ فتح پا لی اس نے ساری کی ساری.
تو کوشش والے تو ایسے کہتے ہیں کہ نصیب ہے ہی کوئی چیز نہیں, سب کچھ ہی ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. تقدیر, نصیب, یہ بنانے سے بنتے ہیں. اب یہ ایک علیحدہ سوچ والے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے, کوشش والے لوگ بھی ٹھیک ہیں, نصیب والے لوگ بھی ٹھیک ہیں. یہ غلط درمیان والے ہیں جو جن کا بس چلتا ہے نا تو وہ ادھر تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں, ادھر ہوتا ہے وہ کوشش پہ ڈال دیتے ہیں. جیسے وہ سرکار ویسے نے کہانی نہیں سنائی تھی کہ وہ ایک مولانا روم کی کہانی ہے کہ ایک بڑا عالم تھا جی, کشتی میں بیٹھ گیا کہ دریا پار کرنا ہے. تو اس نے پوچھا ملاح سے, عالم نے, تمہیں نحو آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی مجھے تو نحو نہیں آتی. ان کا تیری آدھی زندگی خراب ہو گئی. وہ درمیان میں آ گیا بھنور, کشتی ہچکولے کھانے لگی. ملا نے کہا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, تیری آپ کی پوری زندگی تباہ ہو گئی ساری کی ساری, ہے نا جی. تو یہ اپنی اپنی سوچ کے دائرے جو ہے نا ان کو بڑا درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنے نصیب جو ہے آپ کا اس پہ جو راضی رہتے ہیں ان کی کوششیں بھی بڑی باور ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ان کی کوششوں کا رخ اور طرح سے ہوتا ہے. وہ کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں. جیسے سرکار والے صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم بالکل اخلاص سے محنت کرو, کوشش کرو, اور جو رزلٹ آئے اس رزلٹ کا نام رکھ دو اللہ میاں. سبحان اللہ. کہ یا اللہ میں نے بہت نیک نیتی سے میں نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا, میں نے یہ پروجیکٹ کرنا شروع کیا تھا نیک نیتی سے, نہیں کامیاب ہوا تو رزلٹ کیا ہے اللہ میاں. کامیاب ہو گیا تو رزلٹ کیا ہے اللہ میاں. سبحان اللہ. اس کو اپنی محنت پہ نہ ڈالو. کوئی خالی مولا علی علیہ السلام نے کیا خوبصورت اس کے اوپر بات بتائی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے نا تدبیر نہ مانگا کرو, تقدیر مانگا کرو, کیونکہ میں نے کئی صاحب تدبیر کو صاحب تقدیر کے دروازے پہ کھڑا دیکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہ تدبیر سے چلنے والے, کوشش سے چلنے والوں کو میں نے کہاں دیکھا ہے؟ صاحب تقدیر کے دروازے پہ کھڑا ہے. اب اللہ نے اس کی تقدیر لکھ دی ہوئی ہے کہ یہ جناب اس کا ذہن ہی وسعت والا ہے, یا یہ پیسے والا اللہ نے اس کو بنا دیا ہوا ہے, اس کو گھر ہی ایسا دے دیا, اس کو خیال ہی ایسا دے دیا, اس کی ہاتھ کے اندر کوئی کاریگری ایسی دے دی ہے کہ وہ اس کا اب نصیب اور طرح سے چلنا ہے. اب یہ بات ہے کہ اس کے نصیب میں جو اس کو چیز ملی جس کو دنیا کامیابی کہتی ہے کہ وہ اس کو بائی برتھ مل گئی ہوئی ہے. ایک بہت بڑے ایکٹر کا بیٹا جو ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے پہلی فلم میں مسئلہ ہی کوئی نہ ہو, اس کو باپ کہے گا دو اس کو 5 فلمیں دے دو تو 5 فلمیں مل جائے گی. اب یہ تو ہو گیا, اس کو تقدیر کی طرف سے مل گیا پلیٹ فارم. اب کامیاب ہونے کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑے گی, اس کو اپنی بھی وہ بات دکھانی پڑے گی کہ یہ بات ہے. دیکھیں کیا تقدیر کے کھیل کھیلے میں مالک نے کن کن لوگوں کو گزارا ہوئے, جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ خوش نصیب ترین دنیا میں, کہ جو خوش نصیب ترین ہیں دنیا میں لوگ, نصیب کی اگر بات کریں تو خوش نصیب ترین ہے انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام کو کہاں سے گزارا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا جو ہے وہ طوفان کی نظر ہو گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے رو رو کے اپنی بنائی کر لی. اور اللہ میاں کو ایک قصہ بڑا پسند ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہیں تو نبوت کا آغاز ہو رہا ہے وہاں سے وہ عزیز مصر بن رہے ہیں, تو وہ سارے معاملات چل رہے ہیں. آگے چلتے آئیں تو کیا انبیاء علیہ السلام کے جو سب کے سردار ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یتیمی میں پیدا فرمایا, غربت میں رکھا. اب یہ کیٹیگری اور طرح کے لوگوں کی ہے اور ان کا نظام اور ہے. کیا اللہ نے کبھی کسی جگہ پہ کہا ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے تو میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا؟ اللہ اکبر. آج تک نہیں کبھی کسی نے سنا. ورنہ سارے انبیاء کرام کم از کم فیکٹریاں تو لگاتے ہیں نا, کچھ تو کرتے ہو. غربت کے اندر کیوں رہتے ہو؟
ان کا یہ غربت نہیں ہے، یہ ہمارا نصیب ہے، ہم اس نصیب پہ خوش ہیں. سبحان اللہ. کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ صرف یہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے. سارا کچھ یہ کوشش میں اس لیے بھی ہے کہ کوششوں کا رخ ٹھیک ہو. آپ اپنی کوششوں کے رخ کو ٹھیک کریں. یہ نصیب اور کوشش کی لڑائی میں جو ہے نا وہ بڑی چیزیں ہار جاتے ہیں آپ لوگ. نصیب کو سمجھیں کہ اللہ آپ کو چھپکلی بنا سکتا تھا، اللہ نے آپ کو انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا. اشرف المخلوقات بنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسین چہرہ دیا، اس کی حفاظت فرمائے. اللہ نے آپ کو ایمان کی طاقت دے دیا، حفاظت فرمائے اس کی. کوشش سے ہی فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویژن دے دیا ہے، کوشش سے اس کی حفاظت کریں. جو اللہ تعالیٰ نے اچھا نصیب آپ کے ذمہ دیا ہوا ہے، کوشش سے اس کو سنبھالیں. کوشش، خالی جو کوشش ہے اس کا نام تو بعض کا سیدھا جہنم کا ٹکٹ مل سکتا ہے. چور بھی بڑی کوشش کرتا ہے، کرپشن کرنے والا بھی بڑی کوشش سے لیتا ہے، بڑی لو ایسے رشوت ہی کوئی نہیں کسی کو دیتا جناب، بڑی بیڑے غرق کرنے پڑتے ہیں اس کو اپنے آپ کے. تو کوششوں کے رخ کو درست کرنے کے لیے یہ نصیب والے کے ساتھ کنیکشن بننا بہت ضروری ہے آپ کا. وہ کنیکشن بنے گا، آپ کی کوششوں کا رخ ٹھیک ہوگا. اتنا نصیب ہے، یہ اتنی کوشش ہے. اس لیے سب کچھ اس طرح سے نہیں ریٹن. ہاں سب کچھ اس کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے. اچھا وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو اگر کہیں کامیابی اللہ نے دینی ہے تو آپ کی کوششوں کا رخ ادھر کر دے گا، لیکن کوشش سے لے کے جائے گا. کوشش چھوڑیں گے نہیں تو پھر وہ چلتی رہے گی بات. وہ ایک آپ نا ہندی کی سنایا کرتے تھے کہاوت کہ جے کو رام دلدر دے متوا کی پہلے ہر لے. کہ رام نے جس کو تکلیف دینی ہوتی ہے اس کی مت پہلے ہی مار دیتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ہم اپنے لیے جو برائیاں اکٹھی کر رہے ہیں، یہ جو جن کو بیڈ ڈیسیژنز کہتے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں. ہم ان کو اون کرتے ہیں، یہ بیڈ ڈیسیژنز ہیں ہمارے. اور یہ بیڈ ڈیسیژنز کوشش کرتے وقت سب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. یہ اس وقت سمجھ آتی ہے جب اس کا رزلٹ آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو کوشش، کتنی کوشش کرتے ہو تم کہ رشوت لے لی تم نے کوشش کر کے، اور رشوت لینے کے دوہرا تمہیں ملے گا. نمبر 1 ملے گا کہ گناہ کما لیا تم نے، اور دوسری نافرما بردار اولاد ملے گی تمہیں. یہ پکی بات ہے. اب یہ نصیب ہے پھر اس کا. اب یہ اس کی کوشش کا نصیب بنا ہے. بالکل کوشش کا نصیب بنا ہے، تھا نہیں، یہ بنایا ہے اس نے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نصیب والوں کو ذرا سمجھیں کہ نصیب والے کون لوگ ہیں، اور وہ خوش نصیب کس بات کے اوپر ہے. کیا فرعون خوش نصیب تھا؟ تو حضرت موسیٰ کیا تھے؟ سمجھنے والی بات ہے ساری کی ساری. ہر دور میں کہیں نہ کہیں پہ کفار سامنے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایول چیز سامنے رہی ہے، تو وہ ان کو ملا، پاور ملی، پیسہ ملا، سب کچھ ملا، نصیب نہیں ملا. کہتے ہیں لوگ کہ بڑے نصیب والے ہیں وہ، ہم کہتے ہیں نہیں، ان کے نصیب کو رخ نہیں صحیح ملا، ورنہ وہ اطاعت میں آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری محنتیں رائے گاں ہوں گی، ساری محنت. وہ ایک آپ نے وہ شعر سرکار ویسا سب سنایا کرتے تھے کہ رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے، وہ جدا سمجھاتا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ رائے گاں سجدے ہو سکتے ہیں یہاں پر بھی، تو کوشش کریں کہ دعا کریں اپنے لیے کہ یا اللہ ہمیں ایسی محنتوں سے بچا جو ضائع ہونی ہے. کچھ محنتوں کے رزلٹ نہیں ملتے فوری طور پر، کچھ کے نہیں ملتے، کچھ کو تھوڑی محنت سے بھی مل جاتے ہیں. تو ہمیں ضائع ہونے والی محنتوں سے بچا. آمین. وہ کہتے ہیں وہ بیٹھا ہوا تھا کسان، گھاس کی رسی بنائی جا رہا تھا تو پیچھے اس کا گدھا بیٹھ کے کھائی جا رہا تھا. تو جب وہ اس نے ساری گھاس کی رسی بنا لی تو پتہ چلا کہ وہ اتنا ہی ٹکڑا ہے اس کے ہاتھ میں. ٹائم ختم ہو گیا، دائی ٹائم از اپ، ختم ٹائم، چھٹی تمہاری.
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں جا کے سمجھ میں آئے یہ ساری کہانی کہ نصیب کہاں پہ کھڑا تھا اور کوشش میں کہاں پر لے کر آئی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنی کوششوں کے اوپر جو ہے خوش نصیبوں کی جب تک آپ چھاپ نہیں نہ لگائیں گے تب تک کوششیں ہو سکتا ہے آپ کو گمراہ کر دیں. اور آخرت کے حوالے سے کہ اصلی زندگی تو وہ ہے نا, اصلی زندگی وہ ہے جی, بالکل وہ ہے جی, الحمدللہ جی. اس دن ایک میں نے وہ پڑھا کہ یہ قبرستان جو ہے نا, ادھر جایا کرو, اس میں اس میں عبرت بھی ہے اور بہت امید بھی ہے. کچھ قبریں ایسی ہیں جن کو دکھایا جا رہا ہے کہ کتنا سب کچھ اچھا تمہیں ملنے والا ہے, ان کو دکھایا جاتا ہے تو وہ پرسکون سوئے میں. اور کچھ قبریں ایسی ہیں جو چیخیں مار رہی ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ پھر واپس بھیجو, لیکن ٹائم اب ہو چکا ہے, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یعنی کہ وہ جو پچھتاوا ہے کہ ٹائم گزر گیا, تو بہت سارا جو نصیب کا حصہ ہے وہ دعاؤں میں بھی پوشیدہ ہے, بے شک دوسروں کی دعاؤں میں, دوسروں کی دعاؤں میں, اور جو ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ آپ فرماتے تھے کہ جس کو جو ہے نا اپنے مستقبل کے بارے میں اندیشہ ہے, ابھی اس کے ایمان میں گرو نہیں آیا. اللہ اکبر, واہ 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 واہ. وہ بعض اوقات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کہاں نصیب ہے, کدھر کوشش ہے, وہ گرو آپ کو آ کے نا ایک دم سے پھر سمجھا جاتا ہے, ڈائریکشن دے دیتا ہے کہ یہ ادھر کر لو, یہ تمہارے لیے ٹھیک. کل آڈیو میں نا بڑی پیاری بات جو ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمائی کہ وہ محفل ہوتی تھی, چند لوگ ہوتے تھے, تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ آپ لوگوں کا رخ بدل چکا ہے, اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس وقت لاہور میں کیا نہیں ہو رہا اور آپ ادھر بیٹھے ہیں. الحمدللہ, واہ واہ واہ. تو یہ جو آپ کی سنگت ہے, جو محفل ہے, اور اللہ والے کا مل جانا, بے شک میں کہتا ہوں کہ یہ ہم اللہ کوششوں کا رخ ٹھیک کریں نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ گرو آگے ٹھیک کر دیتا. وہ کہتا اچھا مجھے یاد ہے ہمارے پاس ایک آتا تھا بندہ جو کہ بہت زبردست ڈرگ کے اوپر لگا ہوا تھا. اس دور میں وہ ہیروئن ہوتی تھی جو اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو آپ نے اس کو جناب وہ بلا لینا, دوپہر کو آ جاؤ میرے پاس, اس کو کھانا کھلانا, اس کو تھوڑا سا کام کرانا, اس کو چائے پلانی, پھر اس کو کھانا کھلانا, اور وہ رات ہونی اس کو بھیج دینا. اب وہ بعض اوقات رات کو پھر جا کے وہ نشہ کرتا تھا, اور صبح پھر اس نے آنا ہوتا تھا. تو وہ آتا تھا, کبھی 10 بجے آنا ہوتا تھا, کبھی 12 بجے آ رہا ہے, کبھی 1 بجے آ رہا ہے. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا, بلا ہی رکھا, آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ. ایک ٹائم آیا ہے کہ وہ اس کو خود ہی احساس ہو گیا کہ یہ علت ہے, اور میں نے وہاں جا کے اتنے نیک لوگوں کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے, یہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اس کی کوششوں کا رخ ہی چینج کر دیا, اللہ اکبر, اور وہ کچھ کہے بغیر اس کا تزکیہ کر دیا, سبحان اللہ, اس کو اس علت سے باہر نکال دیا. یہ محبت بہت بڑا ایک فارمولہ ہوتا ہے جی زندگی کا. یہ محبت آپ کو جو ہے نا جس کو مل جائے, یہ بھی اب ایک نصیب کی بات ہے کہ اچھی صحبت, اچھا نصیب, اچھا گرو آپ کو زندگی کے اندر مل جائے تو بس آپ کی کوششیں باور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, انعام یافتگان والی کوششیں ہو جاتی ہیں آپ کی. نیکیاں آپ کو اچھے خواب دکھاتی ہیں, بے شک خواب بھی آپ کے نیک ہو جاتے ہیں. میں نے آپ سے وہ واقعہ سنایا تھا کہ آپ کو سنایا تھا کہ میرے پاس کلینک میں نا ایک لڑکا آیا ینگ, تو مجھے پورا اس نے واقعہ بتایا کہ, اور مجھے سب سے اچھی بات جو لگی نا کہ اس نے اپنے گناہ کو پوشیدہ رکھا. کہتا ہے کہ میں ایک کبیرہ گناہ میں مبتلا تھا اور مجھے اس کا احساس بڑا سخت تھا, لیکن میں وہ چھوڑ نہیں پا رہا تھا. اور ایک دن سویا میں تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ خواب میں آئے, اور میں نے ان کے ہاتھ کو چوما, اور کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی وہ دن ہے, آج کا دن ہے, میں نے وہ گناہ دوبارہ نہیں کیا. اللہ اکبر. تو یہ بھی پنڈی کے جو ہے کلینک کی, تو یہ ان کی زندگی میں تو, اور اس کے بعد بھی دیکھیں کہ کس طرح سے جب اللہ نے آپ کا رخ موڑنا ہوتا ہے تو پھر کس طرح سے اللہ مدد فرماتا ہے. آپ سرکار ویسے فرمائے تھے ہم اپنے والدین کی دعاؤں کی تاثیر ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نیک اعمال کریں گے تو آپ کی دعاؤں کی تاثیر آپ کی اولاد میں آئے گی, یعنی کہ ایک جنریشن پیچھے سے واقعہ چل رہا ہے جی. تو وہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ نے وہ واقعہ سنایا ہے کہ میں نے دعا کی کہ وہ یا اللہ تعالیٰ میری وہ دعا واپس لے لے جو 20 سال پہلے کی تھی. وہ بیٹا اتنا گھٹیا نکل آیا کہ میری زندگی میری تباہ ہو گئی ساری کی ساری, تو بیٹا واپس ہی لے لے یا اللہ تعالیٰ, کیا مجھے عذاب ہی ڈال دیے سارے کا سارا. تو وہ نیک دعائیں, نیک اعمال, نیک اولاد کی شکل میں بھی مل جاتے ہیں.
تو یہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے ہر وقت، اور کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ایسی کوششیں عطا فرما کہ جن کا رزلٹ اچھا ہے، یہاں پہ بھی اچھا ہو، وہاں پر بھی اچھا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پہ کوششیں کرتے جائیں اور پیسے ہی کماتے جائیں اور پتہ چلے کہ نہ خاندان رہ گیا، نہ گھر رہ گیا، نہ نیکی رہ گئی، نہ کچھ رہ گیا، تو بس بدی کے انبار ہیں اور پیسے کے انبار ہیں. تو ایسے لوگ میں نے دیکھا، ان کے بچوں کو بھی دیکھا کہ کب ڈیڈی جان جا رہے ہیں تو ہم انتظار کر رہے ہیں. تو وہ ایک بندہ تھا نا، وہ اس نے کہا کہ میری اولاد میرے پاس آ نہیں رہی ہے، چکر گیا ہے. اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ تم نہ اناؤنس کر دو کہ آپ کے والد کے پاس نا دن تھوڑے ہیں، تو آپ لوگ وزٹ کر لیں. تو وہ اولاد نے آنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ابا کے پاس دن تھوڑے ہیں، تو وہ آ کے باپ کی خدمت کریں، یہ کریں وہ کریں. تو وہ فوت تو کوئی بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کہتا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ میرے پیسے کے پیچھے کر رہے ہیں سارا کچھ، یہ جو محبت میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. وہ پشاور میں بال کٹوا رہا تھا، تو یہ تو میرا اپنا جو ہے نا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ 2 لڑکے آتے ہیں اور بہت خوش، اور مٹھائی کب کھلا رہے ہو، مٹھائی کب کھلا رہے ہو، سارے ان سے پوچھ رہے نا. تو میں نے وہ اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے نا، اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو کہتا ہے ان کا دادا مرا ہے. ایک نے بھی اپنی گاڑی اب جو ہے وہ اپ گریڈ کی ہے، اور دوسرے نے بھی کی ہے، تو اس کی مٹھائی کی بات ہو رہی ہے. اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ دادا جان چلے گئے، اور یہ بجائے اس کے کہ افسوس ہو، غم ہو، اب وہ دیکھیں کہ پیچھے اس مال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو مال انہوں نے چھپایا تھا اب اسی کے اوپر. تو یہ بہت بہتر نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا مال خود تقسیم کریں؟ ہمت نہیں نا اصل میں یہ والی کہ ہم اپنا مال دے کیسے، اتنا کمایا ہے اس کو تو چھوڑ کے جانا مشکل ہوا، آخری سانس تک جو ہے آخری سانس تک اسے قابو کر کے رکھنا کسی طریقے سے. تو آپ فرماتے تھے کہ یہ کام نا اپنی زندگی میں کر جائے کرو، کہ پتہ ہے اب کہ یار یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوئی ہے کہ اب آپ کی ایوریج لائف یہ 64 سال ہی ہے جی. تو اس اوپر بونس ہی ہے جو بھی مل جائے تمہیں. تو یہ اب تمہیں سمجھ آ گئی اتنی سال میں ہے، اس کے بعد سے تیاری کرنی اپنی شروع کرو. جو پڑا ہوا ہے، جو کام تمہارے بعد ہونے ہیں وہ اس کو اپنی زندگی میں کر جاؤ. سبحان اللہ. تقسیم ہونا ہے تقسیم کر جاؤ، یہ ہونا ہے یہ کر جاؤ، تاکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ سیٹل ہو جائے جو چیز سیٹل ہونی ہے. بعد میں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ابا جی یا دادا جی یا کوئی فوت ہو رہے ہوتے ہیں، وہ فوت ہوئے کے انگوٹھے لگا رہے ہوتے ہیں پیپروں کے اوپر. کتنی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں جی یہاں پہ کہ جی وہ ابا جی نے تو خود تو کیا کوئی نہیں، تو اب ہم کیا کریں، ہمیں تو مصیبت پڑ جانی ہے. تو بیوی نمبر 1 بھی ہے، بیوی نمبر 2 بھی ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو جھگڑے ہیں تو فساد، انہیں انگوٹھے لگواؤ ابھی سے. وہ پکڑے گئے، کئی لوگ ویڈیوز میں آ گئے، یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں کہ ابے کے انگوٹھے لگا رہے تھے. تو یہ خالق کی جو بانٹ ہے نا جی، اس بانٹ کا نام ہے نصیب. لیکن اس بانٹ کے اندر آپ کا راضی رہنا یا نہ رہنا آپ کے اوپر ہے. یہ آپ کی کوشش بتائے گی کہ آپ اس بانٹ پہ راضی ہیں، تو آپ کی یہ کوشش کہلائے گی، یہ اچھی بات ہے. اگر آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو جا کے بھی دیکھ لیں، پھر کیا فرق پڑ جائے گا اس سے، اللہ میں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دعا ہے کہ اللہ کے ہمیں اچھے نصیب والوں کے ساتھ رکھے، اچھے نصیب والوں کے ساتھ چلائے، اور ہمارا خاتمہ بھی اچھے نصیب والوں کے ساتھ کرے کہ جن لوگوں کے نصیب اگلے جہان کے بھی اچھے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل رکھے تاکہ ہم خوش نصیب ہی کہلائیں. تو کوششیں ہماری یہاں تک ہمیں لے کے آئیں کہ ہم اچھے نصیب والوں تک پہنچ جائیں. یہ کوششوں کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اتنا تعاون کریں کہ ہم اچھے نصیب والوں تک پہنچ جائیں. تو بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا، بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تصویر حسن بے نشاں صلی اللہ صلی اللہ. تصویر حسن بے نشاں صلی اللہ
صلی علی لا ریب شاہ خسرواں صلی علی اے چہرہ زیبا تو اے چہرہ زیبا تو شمس الضحیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ بدر الدجا ارحم لنا اے جان جا صلی علی مازاغ چشمے سرمگی مازاغ چشمے سرمگی واللیل زلف عنبری واللیل زلف عنبری یاسین دندان دہاں صلی علی محمود سے حامد ہوا محمود سے حامد ہوا احمد محمد مصطفیٰ احمد محمد مصطفیٰ حمیم کا ہے رازداں صلی علی اے قبلہ گاہے عاشقی اے قبلہ گاہے عاشقی اے رحمت للعالمین اے رحمت للعالمین اے وجہ تخلیق جہاں صلی علی تو صاحب لولاک ہے تو صاحب لولاک ہے تو فخر ہفت افلاک ہے تو فخر ہفت افلاک ہے قرآن ہے قرآن خاں صلی علی کوسین ابروئے جبیں کوسین ابروئے جبیں کونین بھی زیر نگیں کونین بھی زیر نگیں اسرا کی شب گزری کہاں صلی علی تیری زباں پر لا الہ تیری زباں پر لا الہ مولا کہے صلی علی مولا کہے صلی علی گاہے یہاں گاہے وہاں صلی علی گویا سکوت دو جہاں گویا سکوت دو جہاں تیرا گدا محوے
فغاں واصف ہوا ہے نیم جاں صلی اللہ صلی اللہ واصف ہوا ہے نیم جاں صلی اللہ صلی اللہ تصویر حسن بے نشاں صلی اللہ صلی اللہ. سبحان اللہ.